بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی پر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ مسواک کرنے سے منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائیں تو سمجھو تمہارا خون گارا ہو رہا ہے۔ اگر دانت صبح کھٹے لگے تو سمجھ لو تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ اگر بال تیزی سے گر رہے ہو تو سمجھ جائیں جسم میں وائٹامن کی کمی ہو رہی ہے۔ ناظرین، بدن پر روز سوئیاں چبھنا جادو کے واضح یعنی پکی علامت ہے۔ خالی پیٹ ہچکی آ جائے تو سمجھ جائیں کہ تمہیں قبض ہونے والی ہے۔ رات کو بے چینی ہونا مشکلات کے بڑھ جانے کی علامت ہوتا ہے۔ گھر میں فجر کی اذان سنائی دے تو برکت نازل ہوتی ہے۔ ناظرین، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ رمضان کے مکمل روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو سونے سے پہلے سورۃ اخلاص پڑھے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص غصہ پی جاتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ بلی کا دروازے پر بار بار آنا بعض اوقات رزق کا اشارہ ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، رات کا کھانا نہ کھانا جلدی بڑھاپا لاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنا چہرہ دوپٹے یعنی لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ رات کو دروازہ بند کر کے سونا سنت ہے۔ جو حسد کرتا ہے وہ خود جلتا رہتا ہے۔ کچی روٹی کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ نیم کا رس زخموں پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کرے ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ سچ بولنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ جو جمعہ کے دن زیادہ درود شریف پڑھتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کھانے میں بال نکلنا صبر کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ گھر میں اذان دینا جنات کو بھگا دیتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد کبھی آنکھوں میں سرما مت ڈالنا ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے رزق یعنی دولت میں برکت آتی ہے۔ فجر کے بعد سونا رزق کو کم کر دیتا ہے۔ جو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اس کے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ سر درد کا بہترین علاج ایک لیمو لیں اور اسے کاٹ کر پھر اسے اپنی پیشانی پر ملیں۔ سر درد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا دیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں۔ ناظرین، کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈال لیں۔ اس سے انسان بہت سے امراض یعنی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت کی غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں۔
دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ناظرین، اگر سانس پھولے تو جان لو تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے۔ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے وہ غم سے بچا رہتا ہے۔ گھر میں جاندار کی تصویر کی کثرت سے فرشتے نہیں آتے۔ کمر میں اکرن ہو جائے تو جان لو تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں۔ تمہارے ناک سے خون آئے تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پیٹ میں گیس بنتی رہے تو جان لیں کہ تمہارے خوراک صحیح سے ہضم نہیں ہو رہی۔ بار بار چھینکیں آنا الرجی، گرد، موسم کی تبدیلی، نزلہ زکام یا ناک کے جلن سے آتی ہے۔ اگر نیند آئے تو جان لو تمہارا دماغ پریشان نہیں ہے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لیں کہ جگر صاف نہیں ہے۔ کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھو تمہارا نظام ہضم سست ہے۔ جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ جو وضو کی حالت میں رہتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے جلن ہو تو جان لو تمہارا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ ہڈیوں سے آوازیں آئیں تو جان لو تمہارے جوڑوں میں چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر چہرے پر بے وجہ بال آ گئے ہیں تو سمجھو تمہارے ہارمونز میں خرابی ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ یعنی سواد خراب لگے تو سمجھو تمہارے منہ میں بیکٹیریا بڑھ گیا ہے۔ نہاتے وقت پیشاب آنا ٹھنڈے پانی، نسوں کی حرکت یا مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو تمہارا معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو تمہارا دماغ صحیح خوراک نہیں لے رہا۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئیں تو سمجھ جاؤ تمہارا بلڈ شوگر کم ہو رہا ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو جان لو تمہارا جگر گرم ہو رہا ہے۔ اگر رات کو پیروں میں جلن ہو تو جان لو تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہے۔ اگر آپ کے کان بجنے لگے تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ ہونٹوں کے کنارے پھٹے تو سمجھو تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ اگر پیٹ پھول رہا ہے تو جان لو تمہاری آنتیں گیس سے بھری ہوئی ہیں۔ پیشاب کی بدبو تیز ہو تو سمجھو تمہارے جسم میں انفیکشن ہے۔ جو والدین کو ناراض کرتا ہے وہ کبھی سکون نہیں پاتا۔ پانی بیٹھ کر پینے سے صحت بہتر رہتی ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، فجر کی 2 رکعات دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ کمر کے نیچے درد ہو تو سمجھو تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے۔ اگر کھانسی رات کو بھر جائے تو جان لو تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہو چکا ہے۔ رات کے وقت پیاس لگنا بدن میں پانی کی کمی، زیادہ نمک، گرمی یا شوگر کی وجہ ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ رہے تو جان لو تمہارے خون میں ہیموگلوبن کم ہے۔ بغیر وجہ کے وزن گھٹنے لگے تو سمجھو تمہارا میٹابولزم خراب ہو گیا ہے۔ اگر سینے میں جکرن ہو تو جان لو تمہارا دل صحیح طرح خون پمپ نہیں کر رہا۔ جو ماں کی دعا لیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناظرین، عمر سے زیادہ حالات
انسان کو جلدی بڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کا برتاؤ یعنی رویہ تھکا دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کریں۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو دل کی آنکھ کو بند کر دیتا ہے اور منہ کی زبان کو کھول دیتا ہے۔ رات کے وقت پیشاب سے فارغ ہو کر سویا کریں، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر تیل لگایا کریں، بس یہی ایک عمل شفا اور فٹنس کا ذریعہ ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد سوتے رہنا صرف سر درد کی ہی وجہ نہیں بنتا، بلکہ اس سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ آلتی پالتی مار کر کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ ناظرین، زندگی میں ہر چیز کا حساب رکھا کریں، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے آخر کیا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے چہرے یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ کچی روٹی کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ اگر کھانے کا ذائقہ اچھا نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے منہ میں بیکٹیریا بڑھ گیا ہے۔ جب کسی پر بلا وجہ غصہ آئے تو یاد رکھو اس وقت ہی خود کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ اگر زیادہ پسینہ آنے لگے تو جان لو کہ آپ کے لیور میں گرمی کی شکایت پیدا ہو چکی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور پاگل پن پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو لوگ سکھاتے ہیں۔ دوستو، زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنانے سے اور سب سے بڑھ کر برداشت کرنے سے۔ جو عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے نہایت باریک اور تنگ لباس پہنتی ہیں، وہ جنت میں جانا تو دور اس کی خوشبو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق بندہ دوسروں کے گھر جا کر زیادہ خوش رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ماحول کی تبدیلی اور ذہن مصروف ہو جانا ہے۔ ناظرین، آپ کا جسم آپ کو پرکشش بناتا ہے، آپ کی مسکراہٹ آپ کو دلکش بناتی ہے اور آپ کی شخصیت آپ کو خوبصورت بناتی ہے۔ ناظرین، سنترے کے چھلکوں پر میٹھا سوڈا ڈال کر کونیوں اور گھٹنوں پر رگڑیں۔ اس طرح رگڑنے سے کونیوں اور گھٹنوں کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکوں کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کر انہیں ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے اور ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ناظرین، دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار چاکلیٹ کا استعمال کرنے سے یاداشت تیز ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کنگھی کر کے سونے سے بالوں میں گرنے کی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں
ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔